محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری کزن شادی کے 5 سال بعد بیوہ ہو گئی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ میں نے اس سے نکاح کیا اس وعدے کے ساتھ کہ بچے کو باپ کا پیار دوں گا۔ شروع میں تو میں اسے پیار دیتا تھا۔ جب اپنا بیٹا ہوا تو مجھے وہ زہر لگنے لگا۔ ایک روز بیوی کی غیر موجودگی میں بچے کو مار کر گھر سے نکالا اور کہا اگر دوبارہ واپس آئے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ بیوی کو کہا فیضان پیسے چرا کر بھاگ گیا ہے۔ بیوی خاموش ہو گئی تھی۔ بیٹا جوان ہوا تو دھکے دے کر ہم ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ تبھی اچانک فیضان۔ عمر کے کسی موڑ پر زندگی ہمیں ایسے سبق سکھا جاتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری پچھلی زندگی تو رائیگاں گزری تھی، پیچھے ہم جو کچھ کر کے آئے وہ سب محض دکھاوا تھا، ایک دھوکہ تھا، اور ہم جن لوگوں کو خود سے کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں زندگی کے کسی موڑ پر وہ ہمیں ایک ایسا درس دے جاتے ہیں کہ ہم حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی چلا رہا تھا جو میں نے پڑھائی مکمل کرنے کے فوراً بعد شروع کر لیا تھا۔ اب میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہم 2 بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی کو کاروبار میں زیادہ دلچسپی نہ تھی، وہ باہر جانا چاہتا تھا۔ میرے والد نے اس کی خواہش کے مطابق اسے باہر بھیج دیا، جہاں جا کر وہ اپنی مرضی کا کام کرنے لگا۔ میں نے اپنے کاروبار کو یہاں پر ہی اسٹیبلش کر لیا تھا اور یوں ہماری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران میری خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر رہی۔ کچھ فیملی مسائل کی وجہ سے میری امی اور خالہ کے درمیان آنا جانا ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ دن پہلے ہی وہ مسائل حل ہو گئے تھے تو دونوں بہنیں ایک دوسرے سے ملنے لگیں۔ جب میری خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تو امی جان نے بہت خوش ہو کر استقبال کیا۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو خالہ سے ملا اور جیسے ہی میری نظر اپنی کزن پر پڑی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی دودھیا رنگت، بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنی پلکیں تھیں، اس کے بال کمر تک آ رہے تھے۔ میں نے اتنا مکمل حسن کا کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کو کھو بیٹھا اور یک ٹک اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ تب مجھے ہوش آیا، میں شرمندہ ہو گیا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میں کوئی آوارہ لوفر انسان ہوں جو اس پر بری نظر ڈال رہا ہوں۔ میرا پہلا امپریشن خراب پڑ گیا تھا اور مارے شرمندگی کے میں نے خالہ کو خدا حافظ کہہ کر یہ بہانہ بنایا کہ میں تھک گیا ہوں اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، لیکن میرا سارا دھیان اپنی خالہ کی بیٹی فاطمہ کی طرف تھا۔ پھر خالہ کچھ دیر ہمارے گھر بیٹھ کر اپنے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ ہمارے قریب ہی رہتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہی آتی اور پھر چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن میرا دل بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری دنیا ہی فاطمہ کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اب میں 3 4 دن بعد بہانے سے خالہ کے گھر جانے لگا تاکہ فاطمہ سے مل سکوں اور اس سے بات چیت کر سکوں، تاکہ میرے دل کو سکون مل سکے۔ فاطمہ بھی شاید میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکی تھی، اس لیے مجھ سے کتراتی تھی اور میرا سامنا کم کم کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا مجھے فاطمہ بہت پسند ہے اور میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، وہ اپنی بہن سے بات کرے گی۔ اگلے دن میری ماں خالہ کے گھر گئی اور میرے رشتے کی بات کرنے لگی۔ تب تک میں گھر میں جلے پیر کی بلے کی طرح چکر کاٹ رہا تھا، حالانکہ مجھے امید تھی کہ خالہ ضرور ہاں کہے گی، کیونکہ مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں کمانے والا انسان تھا اور ہمارا گھر بھی دیکھا بھالا تھا اور دونوں بہنوں کے لیے اچھا موقع تھا کہ وہ پھر سے جڑ سکیں۔ لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ زندگی میرے ساتھ کیا سے کیا کرنے والی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو بہت زیادہ اداس تھی۔ میں نے بے چینی سے اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے انہیں بٹھا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیا خالہ یا ان کے گھر والوں نے کچھ کہا ہے؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھیں اور آہستہ سے کہنے لگی تمہارا رشتہ ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا تھا اور فوراً پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟
تو انہوں نے بتایا کہ فاطمہ کا رشتہ بچپن ہی میں طے کر دیا گیا تھا، اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو میں کبھی بھی انکار نہیں کرتی۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کی دنیا چھین لی ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرا سانس ہی بند کیا ہو۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دیر تک خالی نظروں سے چھت کو تکتا رہا تھا۔ تبھی مجھے فاطمہ کے کترانے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ شاید وہ مجھے کسی قسم کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ بہت سمجھدار تھی، مگر شاید میرے نصیب میں نہیں تھی۔ تھک ہار کر میں اپنے دل کو سمجھا بجھا لیا اور رب کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ پہلی محبت کو دل میں دفن کر دیا اور زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ خیر، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے، اور اپنی روٹین پر واپس آنے میں مجھے کچھ وقت لگا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد فاطمہ کی شادی کا پیغام آیا اور میری ماں نے بھرپور طریقے سے اس شادی میں شرکت کی، لیکن میں خود نہیں جا سکا تھا۔ اسے کسی اور کے ساتھ رخصت ہوئے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ یوں فاطمہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میری ماں نے بہت زور لگایا کہ اب تم بھی شادی کر لو، لیکن میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں، جب شادی کرنی ہوگی تو کر لوں گا، پلیز آپ مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں۔ میری ماں خاموش ہو گئی تھی۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے کہ ایک دن ہمیں ایسی خبر ملی جس نے ہماری دنیا کو الٹ پھلٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہمیں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کیا واقعی میں ایسا ہو گیا ہے۔ میرے والد کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آتے ہوئے ابو جان کی گاڑی کا ایک ٹرک سے زبردست تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں ابو جان موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ یہ خبر ہمارے گھر پہنچی تو جیسے ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا بھائی فوری طور پر ٹکٹ کروا کر واپس آ گیا تھا، اور میری ماں کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل زار و قطار رو رہی تھی، اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ والد صاحب کو دفن کرنے کے بعد میں نے اپنی ماں کو سنبھالنے لگا، اور بڑی مشکل سے ماں کو سنبھالا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، کیونکہ میرا بھائی دوبارہ باہر چلا گیا اور وہاں شادی کر کے وہیں اپنی دنیا بسا لی تھی۔ میں اکیلا اپنی زندگی میں مگن تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ فاطمہ کا شوہر انتقال کر گیا ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ فاطمہ کے ساس سسر پہلے ہی نہیں تھے، صرف شوہر تھا، اور اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، ہمیشہ اس کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ فاطمہ کے ماں باپ اسے اپنے گھر لے آئے اور اس کی عدت پوری کروائی۔ امی جب بھی فاطمہ سے مل کر آتی تو بہت افسوس کرتی کہ بھری جوانی میں بچی بیوہ ہو گئی ہے، ابھی تو صرف 28 سال کی ہے، ایک بچے کے ساتھ کون اسے قبول کرے گا۔ بڑھاپے میں ماں باپ کو اتنا بڑا دکھ دیکھنا پڑا۔ میں خاموش ہو کر امی جان کی باتیں سنتا اور اندر ہی اندر جنگ لڑ رہا تھا۔ میں بھی اسی انتظار میں تھا کہ اس کی عدت پوری ہو اور پھر میں اپنے رشتے کا پیغام لے کر اس کے گھر چلا جاؤں۔ جیسے ہی فاطمہ کی عدت پوری ہوئی تو میں فوراً خالہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں ابھی بھی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری خالہ خوش ہو گئی تھی، لیکن فاطمہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، اور مجھے پتہ ہے تم اسے ہرگز قبول نہیں کرو گے۔ تم کیا، کوئی بھی مرد کسی دوسرے کی اولاد کو قبول نہیں کرتے۔ یہ سن کر میں نے فاطمہ کو وعدہ کیا کہ نہیں نہیں، میں تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالوں گا، اور کبھی بھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر فاطمہ کچھ تو مان گئی، لیکن اس کا دل پوری طرح مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن پھر خالہ نے اسے سمجھایا تو وہ بے دلی سے مان ہی گئی تھی، اور ہماری شادی ہو گئی۔ میری ماں ویسے تو فاطمہ کی سگی خالہ تھیں، لیکن میری ماں کو بھی اس شادی پر اعتراضات تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو جو کنواری ہو۔ ایک بیوہ اور بچے کی ماں سے میرا شادی کرنا میری ماں کو پسند نہیں آیا تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا ہر ماں کے ارمان ہوتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی نے بھی پردیس میں ہی اپنا دیس بسا لیا تھا، لے دے کے ہی ایک میں ہی تو بچہ تھا۔ میری ماں کے بہت ارمان تھے، میرے سر پر سہرا سجائے اور اپنی پسند کی دلہن لائے، لیکن میری ماں سمجھ رہی تھی کہ اب تک میں فاطمہ کے ہی غم میں کنوارا بیٹھا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کہا، جس میں تمہاری خوشی
لیکن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، پرائے بچے کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اگر تم اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو اس کی ذمہ داری اٹھانا۔ لیکن میں نے بڑے مان سے کہا، ہاں، اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ چھوٹے سے معصوم بچے کی ذمہ داری نہ اٹھا سکوں گا۔ لیکن وقت نہیں مجھے جھوٹا ثابت کر دیا تھا، کیونکہ میں ایک یتیم بچے کی ذمہ داری اٹھانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں جانتا تھا یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا امی جان حکم دیا گیا ہے۔ فاطمہ میرے گھر آ گئی اور میں بہت زیادہ خوش تھا، مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ شروع میں نے فاطمہ کے بیٹے کو بہت پیار دیا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، لیکن جیسے ہی میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے فاطمہ کا اپنے پہلے بیٹے سے لگاؤ برا لگنے لگا۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا فاطمہ کی توجہ اس کے پہلے شوہر کے بیٹے کی طرف ہو۔ میں چاہتا تھا اس کی ساری توجہ میری اولاد کی طرف ہو۔ پھر بات پہ میں فاطمہ سے لڑنے لگا اور کوشش کرتا کہ فاطمہ کا بیٹا مجھ سے دور رہے۔ اگر وہ کبھی میرے قریب آنے لگتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا اور کبھی کبھی ایک آدھا تمانچہ بھی مار دیتا تھا۔ فاطمہ کا بیٹا مجھ سے ڈرا ڈرا رہنے لگا اور میں اسے نظر انداز کرتا رہا۔ میرے چڑچڑے پن کی وجہ سے فاطمہ پریشان رہنے لگی اور مسلسل کوششوں میں لگی رہتی کہ وہ مجھے ہر طرح سے خوش رکھ سکے۔ وہ میرے بچے پر توجہ بھی برابر دیتی تھی، لیکن جب بھی وہ اپنے پہلے بیٹے کی طرف متوجہ ہوتی تو مجھے بہت برا لگتا، لیکن میں خاموش ہو جاتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی اور میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے طرح طرح کے کھلونے لے کر آتا، انہیں بہت پیار دیتا، اپنی پوری توجہ انہیں دیتا اور فیضان یہ سب دور کھڑا ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے سامنے اسے دکھا دکھا کر اپنے بچوں کو نئی نئی چیزیں دیتا، جس سے وہ بیچارہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ جب میں گھر سے باہر چلا جاتا تو وہ میرے بچوں کے کھلونے سے کھیلنے لگ جاتا تھا، لیکن جب کبھی میں اس کو ان کھلونوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتا تو اس پر غصہ ہونے لگتا تھا اور اسے بہت ساری باتیں سنا دیتا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتا تھا، لیکن کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ میرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے اور سکول جانے لگ گئے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو بہت اچھے سکول میں داخل کروا دیا تھا، جبکہ فاطمہ کے بیٹے کو ایک عام سے سکول میں داخل کرایا ہوا تھا۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو دیکھا فاطمہ گھر پر نہیں ہے، وہ بازار گئی ہوئی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے بیٹے کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور کہا، دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ روتا ہوا چیختا چلاتا ہوا چلا گیا۔ جب میری بیوی واپس آئی تو اس نے دیکھا میرے دونوں بچے کھیل رہے ہیں، لیکن فیضان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتی، میں نے اسے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، تمہارا بیٹا ایک چور ہے اور میرے پیسے چرا کر بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی سکتے میں آ گئی، گویا زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے سائے لرز رہے تھے، لیکن اس کے ہونٹ خاموشی کی مہر میں جکڑے رہے تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظوں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی میرے دل کو کھٹکتی رہی، لیکن میں نے بھی اپنی مصروفیات میں خود کو ڈبو لیا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا ذکر بھی نہیں کیا کرتی تھی، بس اس نے ایک چپ کی چادر میں خود کو لپیٹ لیا تھا۔ میں اتنا پتھر دل تھا کہ مجھے احساس ندامت تک نہیں ہوتا تھا، الٹا میں اندر ہی اندر خوش ہوتا تھا کہ میری بیوی کو میرے اس کارنامے کے بارے میں پتہ نہیں چلا، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کا خوف تھا اگر میری بیوی کو ذرا بھی شک ہو گیا کہ میں نے اس کے بیٹے کو مار کر گھر سے نکال دیا ہے یا اس پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا ہے تو وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر ڈالے گی، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ جب میری بیوی نے خاموشی اختیار کی تو میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا کہ میری بیوی نے زیادہ مجھے کوریدنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور میرے بچے جوان ہو گئے تھے۔ بیٹے کی شادی کر دی اور میرا بیٹا میرے ساتھ کاروبار کرنے لگا۔ ہم دونوں نے مل کر کاروبار کو بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے بیٹے سے کہا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں جھجک تھی،
لیکن کچھ لمحوں کے بعد اس نے کہا، ابا جان، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات پر خوشی سے سر ہلا دیا اور فاطمہ کے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلا گیا تھا۔ شادی طے ہو گئی اور وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو بن کر آ گئی تھی۔ وقت آگے بڑھا اور میرے بچے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ہمارے بہو نے گھر کی ذمہ داری خود ہی اٹھا لی تو ہم خوش ہو گئے تھے کہ ہم سے ذمہ داریوں کا کچھ تو بوجھ کم ہو گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود فاطمہ کی خاموشی مجھے بے چین کرتی تھی۔ وہ اس بیٹے کا ذکر کبھی بھی نہیں کرتی تھی جسے میں نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس کے دل میں اپنے بیٹے کی کوئی یاد ہی نہ ہو، جیسے اس کا کوئی بیٹا کبھی ہو ہی نہ۔ میرا وہ بیٹا جس کے لیے میں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، فیضان کو گھر سے نکالا، اپنی جائیداد میں سے صرف اسی کا حق مانا، اچانک بدل گیا تھا۔ اس کی بیوی نے جیسے اس کے دل میں میرے اور فاطمہ کے لیے زہر بھر دیا تھا۔ وہ ہر وقت لڑنے جھگڑنے لگا اور گھر کے سکون کو تہس نہس ہو گیا اور اپنی باتوں سے زہر الگنے لگا تھا۔ اس روز کی لڑائیوں سے تنگ آ کر میں نے اسے کہا، اگر ہر وقت اس گھر میں لڑائی رکھنی ہے تو اپنی بیوی کو لو اور الگ ہو جاؤ، ہم سے روز روز یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا، ہم کیوں جائیں، آپ جائیں اس گھر سے۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا جی، یہ میرا گھر ہے اور اگر میں چاہوں تو اس گھر سے کیا پوری جائیداد سے تمہارا عمل دخل بند کر دوں۔ تو یہ سن کر میرا بیٹا ایک دم خاموش ہو گیا، چپ کر گیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں سکون رہا۔ اب نہ تو میرا بیٹا بات بات پہ لڑتا تھا اور نہ ہی میری بہو، بلکہ وہ تو اب ہمارے ساتھ ایسے رہ رہے تھے جیسے ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب تو وہ ہمارا خوب خیال رکھنے لگے تھے۔ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ چلو دیر سے صحیح عقل تو آ گئی، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس سب کے پیچھے ان کا مقصد کیا چھپا ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہماری خدمتیں ہو رہی ہیں اور ہمارا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ کاش میں ان کی چالیں سمجھ سکتا۔ جو ہمیں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ اب کیسے ہمارے آگے پیچھے گھوم پھر سکتے ہیں۔ سب کے پیچھے ان کا بھلا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور پھر جس دن میری سالگرہ تھی، میری بہو اور بیٹے نے میرے لیے ایک شاندار فنکشن ارینج کیا ہوا تھا۔ میری برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے لگے اور پھر کچھ ڈاکومنٹس میرے آگے کیے اور کہنے لگا، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ میں نے جب کھول کر دیکھے تو وہ ایک گھر کے پیپرز تھے جو اس نے میرے نام سے خریدا تھا۔ اس پہ آپ کے سائن چاہیے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے ان سب پیپرز پہ سائن کر دیے تھے اور پھر کیک کاٹنے لگا تھا۔ کیک کٹ کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے کیک اپنے بیٹے کو کھلانے کے لیے اس کے منہ کی طرف لے کر گیا تو اس نے ہنستے ہوئے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، بس پاپا، اب آپ کا اور میرا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ میں اس کی بات سن کر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، کیا مطلب؟ تو وہ اور اس کی بیوی دونوں ہنسنے لگے اور کہا، یہ جو گھر کے پیپرز ہیں سب نکلی ہیں اور اب یہ ساری جائیداد میری ہوئی اور رہا دروازہ، آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں اور فاطمہ سکتے میں آ گئے۔ فاطمہ کہنے لگی، لیکن بیٹا، ہم اتنی رات کو کدھر جائیں گے؟ یہ سب مجھے نہیں پتہ، جہاں مرضی جاؤ، لیکن اب ادھر تو میں ایک منٹ بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ جب میں گھر سے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اب کہاں جاؤں، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تبھی میری بیوی فاطمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلیں میرے ساتھ۔ میں تو حیران پریشان ہوتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کہاں لے کر جاؤ گی؟ تو وہ کہنے لگی، چلیں تو صحیح۔ فاطمہ نے ایک رکشہ کروایا اور اسے کوئی ایڈریس سمجھا دیا اور مجھے ساتھ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میں حیران پریشان اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن پوچھا کچھ نہیں، اور جب رکشہ ایک گھر کے سامنے رکا تو میں باہر نکل کر دیکھنے لگا اور فاطمہ سے پوچھنے لگا، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ اس نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور میرا ہاتھ تھام کر اس گھر کے سامنے رکی اور بیل دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا تو اور سامنے جس انسان کو کھڑا پایا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ فاطمہ نے میری حالت دیکھی تو مجھے اندر لے گئی اور ہم لوگ ہال میں بیٹھ گئے تھے۔ فیضان میرے لیے پانی لے کر آیا۔ میں نے گھٹا گھٹ پانی پی لیا اور پھر میں نے فاطمہ کی طرف مڑا اور پوچھا، تم سب جانتی تھی؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے اسے پوچھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو فاطمہ نے گہری سانس کھینچی اور کہتی، کیا بتاتی؟
اگر بتا بھی دیتی تو آپ نے کون سا میرے بیٹے کو قبول کر لینا تھا؟ آپ مسلسل ایسے ہی بہانے ڈھونڈتے اور جب تک کسی گھر سے نہ نکلتے آپ کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ جو انسان ایک بار کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ویسے بھی تب آپ کے دل میں میرے بیٹے کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی، کیونکہ آپ اپنے بچوں کا حق نہیں مارنا چاہتے تھے۔ تب آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یتیم ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ بھلا معصوم کہاں جائے گا، کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا؟ فیضان نے کہا، پھر جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا تو یہ میں بہت زیادہ رو رہا تھا۔ وہ گھر سے دور اس راستے پہ بیٹھا اپنی ماں کا انتظار کرنے لگا جہاں سے میری ماں نے آنا تھا۔ جب امی آئیں تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ آپ نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر میری حیرت مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے فاطمہ کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا اور پھر فاطمہ بولی کہ میں اسے لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی، لیکن مجھے اس کی فکر ستانے لگی کہ اکیلا کیسے رہے گا۔ پھر یہ خیال آیا کہ میری امی کا مکان میں بیچ کر اسے ہاسٹل میں داخل کروا دوں، جو اس طرح یہ محفوظ بھی رہے گا اور پڑھ بھی لے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کو داخل کروا دیا اور پھر جو پیسے بچے وہ میں نے بینک میں جمع کروا دیے تھے، اور اس طرح اس کی پڑھائی کا خرچہ چلتا رہا۔ پھر کب اس نے بی اے کر لیا تو ساتھ ساتھ جاب کرنا شروع کر دی۔ پھر یہ صبح جاب کرتا اور شام کو پڑھائی۔ اس طرح اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تو اسی یونیورسٹی میں لیکچرار کی جاب مل گئی تھی جہاں یہ پڑھتا تھا، اور اسی کے یونیورسٹی والوں نے گھر بھی دے دیا ہے۔ یوں میری مشکلات آسان ہوتی چلی گئیں اور آج یہ ایک کامیاب انسان بن گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس نے ہر موڑ پر میری اور میرے بیٹے کی مدد کی۔ جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا ان کا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک کامیاب انسان بنا دیا، زندگی کے کسی موڑ پر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جب اس نے انٹر کیا تو ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ میں ہمیشہ جب اس سے ملتی تو اسے تلقین کرتی تھی کہ بیٹا تم بہت اچھے انسان بننا، لوگوں کی مدد کرنا اور خاص کر پڑھائی میں محنت کرنا، کیونکہ میں تمہاری مزید مدد نہیں کر سکتی۔ جب تک تم پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاؤ گے تو خود اپنا بوجھ اٹھا سکو گے۔ اور شکر ہے میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے۔ میں بہت شرمندہ ہو گیا، مجھ سے شرمندگی کے مارے کچھ بھی بولا نہیں چلا جا رہا تھا، اور میں نے فیضان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے رویے پر بہت بہت شرمندہ ہوں۔ میں معافی کا مستحق بھی نہیں ہوں، لیکن امید ہے کہ تمہیں ایک عظیمہ کے عظیم بیٹے ہو، میری غلطیوں کو معاف کرو گے، کیونکہ تم میرا انجام دیکھ رہے ہو۔ میں اپنی گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ جس طرح میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا اسی طرح مجھے بھی گھر بدر کیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے تم چھوٹے معصوم سے بچے تھے، اور میں بھی اب اس حال میں پہنچ چکا ہوں کہ میری عمر کے لوگوں کو بھی بچوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ دنیا میں ہی مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ فیضان نے میری طرف دیکھا اور کہا، سب بھول جائیں، میں بھی بھول گیا ہوں۔ اس نے فوراً کھانے کا انتظام کیا۔ اس کا رویہ ایسے تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میری حالت خراب سے خراب ہو جا رہی تھی۔ میں نے اچانک رونا شروع کر دیا اور کہا، بیٹا جی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ جس بیٹے کی خاطر تمہیں گھر سے نکالا اس نے ہی مجھے در بدر کر ڈالا اور سب کچھ چھین لیا، میرا غرور، وقار اور جائیداد، سب کچھ ہی۔ اب ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ فیضان میرے قریب آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بابا جان پرانی باتیں بھول جائیں، مجھے کچھ یاد نہیں، اور آپ خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں ہیں، میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو زار و قطار شروع ہو گئے اور میں اونچی آواز سے رونے لگا اور زمین میں ہی دھنستا چلا گیا تھا۔ فیضان نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، آپ اب یہ سب سوچنا چھوڑ دیں، یہ سب ایسے ہی لکھا گیا تھا۔ لیکن میں نے فاطمہ سے معافی مانگی اور کہا، واقعہ تم ٹھیک کہتی تھی کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی اولاد کو نہیں اپناتا۔ میں تو اپنا وعدہ بھی نہیں نبھا سکا، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ اگر اس دن تم فیضان کو نہ ملتی تو یہ بیچارہ کہاں کہاں کی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ تو وہ ہنسنے لگی اور کہا، اب اس کے بارے میں زیادہ مت سوچیں، جو جیسا ہونا تھا ہو گیا ہے، اب پچھلے زخم کرید کر خود کو تکلیف پہنچانے سے کوئی فائدہ نہیں، بس اب آپ آرام کریں۔ جب فاطمہ نے فیضان کو بتایا کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہنے آئے ہیں تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور دکھ بھی تھا۔ پھر وہ مسکرا دیا اور بولا، آپ دونوں کے لیے
یہ گھر ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ مجھے بھی میرے ماں باپ مل گئے ہیں۔ فیضان نے ہمارا ہر طرح سے خوب خیال رکھا تھا۔ ہم بھٹکتے ہوئے ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکے تھے، مگر میرے دل میں پچھتاوا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شاید یہ میری سزا تھی جو قدرت نے میرے لیے لکھی تھی۔ پھر ہم سب نے مل کر فیضان کی شادی کر دی، اور فیضان کی بیوی ایک عالمہ تھی۔ اس نے فیضان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بہت خیال رکھا اور ہماری خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میں جب بھی اپنے بیٹے اور فیضان کا موازنہ کرتا ہوں تو سوائے دکھ اور پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن پھر دل سے آواز آتی ہے، یہ سب تو اللہ پاک کا انصاف ہے۔ جس بیٹے کی خاطر تم نے ایک بے سہارا اور یتیم بچے کو گھر سے نکالا، وہ بھی اس وقت جب اس کے پاس اس کی ماں کے علاوہ کوئی سہارا موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اسی کے در پہ لا پٹخا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے کو فالج ہو گیا ہے، اسے اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میری بیوی تو تڑپ ہی گئی اور فوراً اس کے پاس پہنچے، تو جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر زار و قطار رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا۔ ہم نے دوبارہ سے اسے اپنا لیا تھا اور پھر ہم سب مل کر رہنے لگے۔ پھر میں نے فیضان کے ساتھ مل کر ایک یتیم خانہ اور ایک اولڈ ایج ہوم بنا دیا، جس میں بے سہارا لوگ اور بچے سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور میرے بیٹے نے بھی اس میں اپنا حصہ ملا دیا تھا، اور وہ بھی اب ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں سکون اور خوشی سے رہ رہے ہیں، لیکن آج بھی مجھے اپنی ماں کی وہ بات بہت یاد آتی ہے تو دل دکھ سے بھر آتا ہے کہ بیٹا، یتیم بچوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ شاید میری ماں سمجھ گئی تھی کہ میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ ایک ماں سے زیادہ اپنے بچے کو کوئی بھی نہیں پہچانتا ہے۔ ایک کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارا آپ کسی بھی بے سہارا اور یتیم بچے کو دیکھیں تو اس کے سر پر شفقت کا ہاک رکھیں، کیونکہ جو یتیموں پر رحم کرتے ہیں ان کے سر پر سائبان بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کو عظیم اجر سے نوازتا ہے۔ معزز ناظرین، اب کہانی کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک اور اچھے لوگ کس طرح سے یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ گاہک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا کہ کیلوں کا کیا بھاؤ ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، کیلے 12 درہم اور سیب 10 درہم۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت بھی دکان میں داخل ہوئی اور کہا، مجھے 1 کلو کیلے چاہیے، کیا بھاؤ ہے؟ دکاندار نے کہا، کیلے 3 درہم اور سیب 2 درہم۔ عورت نے الحمدللہ پڑھا۔ دکان میں پہلے سے موجود گاہک نے کھا جانے والی غضبناک نظروں سے دکاندار کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اول فول بکتا، دکاندار نے گاہک کو آنکھ مارتے ہوئے تھوڑا انتظار کرنے کو کہا۔ عورت خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے بڑبڑائی، اللہ پاک تیرا شکر ہے، میرے بچے انہیں کھا کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے موجود گاہک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے تجھے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے، کسی سے بھی کسی قسم کی مدد لینے کو ہرگز بھی تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے اور ہر بار ناکامی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہی طریقہ سوچا ہے کہ جب کبھی آئے تو اسے کم سے کم دام لگا کر چیز دے دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم قائم رہے اور اسے لگے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اس کی رضا و خوشنودی کا طالب ہوں۔ دکاندار کہنے لگا، یہ عورت ہفتے میں 1 بار آتی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، جس دن یہ آ جائے اس دن میری سیل بڑھ جاتی ہے اور اللہ پاک کے غیبی خزانوں سے منافع 2 چند حاصل ہو جاتا ہے۔ گاہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بڑھ کر دکاندار کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، باخدا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے اسے صرف وہی جان سکتا ہے جس نے اس کو آزمایا ہو۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔